اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے 40 رات کا، پھر تم نے بچھڑا بنا لیا، اس کے بعد اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے تم کو معاف کیا اس کے بعد بھی، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچھڑا بنانے کے ساتھ، پس اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو، پس قتل کرو اپنے نفوس کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، پس وہ تم پر متوجہ ہوا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، پس پکڑ لیا تم کو ایک چنگاڑ نے جب کہ تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے زندہ کیا تم کو تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادل کا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں کہ جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ محترم احباب، بنی اسرائیل کے حالات کے 5 انواع
ذکر کیے جا رہے ہیں، جن میں سے پہلا 9 جو ہے اس میں 8 انعامات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 49 کے اندر ایک انعام کا تذکرہ ہو چکا، آیت نمبر 50 کے اندر بھی ایک اور انعام کا تذکرہ ہو چکا۔ یہ دونوں انعامات، ان کا تذکرہ گزشتہ دروس میں کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ آیت نمبر 51 سے 57 تک تلاوت کی گئی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت مزید 5 انعامات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، اس کے بعد تم نے بچھڑا بنا لیا جبکہ تم ظالم تھے۔ صورت واقعہ کچھ یوں پیش آئی کہ جب فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، بحیرہ کلزم کے اندر فرعونی غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بنی اسرائیل کو لے کر محفوظ نکل آئے، تو اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو تورات دینے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جس وقت دور جوانی میں مدین سے واپس آ رہے تھے، نبوت تو آپ کو اسی وقت مل گئی تھی، اور کئی سال فرعون کے ساتھ بحث و مناظرہ بھی ہوتا رہا۔ اس دوران کئی قسم کی وحی بھی آتی رہی، لیکن اس سارے عرصہ کے دوران تورات نہیں نازل ہوئی۔ ویسے وحی تو آتی رہی لیکن تورات نازل نہیں ہوئی۔ تو جس وقت اللہ رب العزت نے تورات نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کہا کہ آپ کوہ طور کے اوپر 30 رات کا 30 دن کا اعتکاف کریں تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، تو آیت مبارکہ تو 40 رات کا تذکرہ کر رہی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اللہ رب العزت نے کہا کہ 30 رات اعتکاف کریں تو آپ کو تورات دی جائے گی۔ تو 30 میں کیسے کہہ رہا ہوں جبکہ آیت کے اندر تو 40 رات کا ذکر ہے؟ تو اس کے لیے سورہ اعراف ہے، 9واں سپارہ ہے، آیت نمبر 142، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 رات کا۔ اب یہ اسی واقعہ کے حوالہ سے یہ آیت مبارکہ بھی ہے، اور اس کے اندر 30 رات کا تذکرہ موجود ہے۔ اب پھر سورہ البقرہ کے اندر تو 40 رات ہے، یہاں پر 30 رات ہے، تو بظاہر تو یہ تضاد بن رہا ہے، لیکن یہاں پر آیت کا اگلا حصہ اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پہلے تو 30 رات کا ہم نے وعدہ کیا، لیکن پھر ہم نے اس کو 10 دن کے ساتھ
پورا کیا۔ تو صورت واقعہ کچھ اس انداز کی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اپنی قوم کے اندر موجود تھے، اس وقت ان سے اتنا ہی کہا کہ 30 رات آپ اعتکاف کریں تو آپ کو تورات ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات قوم کو 30 رات کا ہی بتلا کے تو کوہ طور پر چلے گئے۔ اب عالم الغیب تو تھے نہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتلایا تھا کہ 30 رات اعتکاف کرنے کے بعد جو تورات ملے گی تو وہ ملے گی کتنے عرصے میں۔ تو 30 رات کے بعد تورات ملنا شروع تو ہو گئی، لیکن شروع جو ہے وہ اس انداز میں ہوئی کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ نازل ہو گیا بس، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ ابھی آپ مزید یہاں پر ٹھہریے اور مزید حصے اس کے نازل ہونے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ نے مزید یہاں ٹھہرنا ہے، مزید حصے نازل ہونے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہاں سے آ نہیں سکتے تھے، قوم کو تو 30 رات کا بتا کے گئے ہوئے تھے۔ اب تورات اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تورات دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے 10 دنوں کے اندر 10 حصے دیے، تو 40 دن لگ گئے۔ تو یہ مراد ہے سورہ اعراف کی آیت مبارکہ سے کہ وعدہ تو پہلے 30 رات کا کیا، پھر اس کو 10 دن کے ساتھ مزید جو ہے وہ 10 دن کے ساتھ پورا کیا، تو کل 40 دن بن گئے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے 40 دن کا اجمالی تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ واللہ 10 دن زائد ہونے کی کچھ اور تعبیرات بھی مختلف مفسرین نے کی ہیں، لیکن میں نے جو تعبیر بتلائی کہ تورات ملنے کے اندر 10 دن لگے، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ اسی تعبیر کو پسند کیا کرتے تھے، تو میں نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ کچھ اور تعبیرات بھی اس چیز کی مختلف مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو تورات میں 30 کی بجائے جب 40 دن لگے، پیچھے قوم جو ہے 30 دن تک تو آرام سے صبر کے ساتھ انتظار کرتی رہی۔ سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات بھی قوم میں موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو ہدایت کر کے گئے تھے کہ آپ نے قوم کا خیال رکھنا ہے، کسی غلطی کے اندر یہ مبتلا نہ ہو جائے۔ تو حضرت ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات نگرانی بھی کر رہے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جس وقت 30 راتیں پوری ہو گئیں تو اب توقع تھی کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں، لیکن وہ آئے کوئی نہ۔ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا سامری جادوگر کو۔ غالب رائے یہی ہے کہ سامری بھی بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد تھا، بعض نے کسی دوسرے قبیلے سے اس کو کہا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا سامری بھی۔ غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، سامری کہلاتا تھا۔ تو یہ ایک جادوگر تھا، بظاہر اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، لیکن اندر سے یہ بدباطن انسان تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے حسد کرتا تھا کہ لوگوں کا رجحان، لوگوں کی توجہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی طرف ہی رہتی ہے، میری طرف جو ہے وہ لوگ مائل نہیں ہوتے۔ تو اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اس نے ایک چیز اس سے پہلے نوٹ کی تھی کہ جس وقت بنی اسرائیل کو
آزادی دی گئی تھی، اللہ رب العزت نے سمندر پھاڑ کے ان کو نجات دلائی تھی جب، تو بنی اسرائیل کو آگے عمالقہ کی سرزمین کی طرف جانے کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ اس علاقے کو فتح کرو۔ وہ بات بھی اس کے متعلق تھوڑی سی آگے آ جائے گی۔ تو لیکن یہ انہوں نے وہاں پر حکم عدولی کی۔ اس دوران انہوں نے ایک قبیلے کو دیکھا تھا کہ انہوں نے کوئی مجسمہ بنایا ہوا ہے، بت بنایا ہوا ہے، اور اس کی وہ عبادت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے یہ کہنے لگے بنی اسرائیل کہ موسیٰ آپ تو ہمیں ایک ایسے خدا کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ جو ہمیں نظر بھی کوئی نہیں آتا۔ یہ دیکھیں نا ان کا معبود کتنا اچھا ہے، سامنے نظر تو آتا ہے نا، تو ہمیں بھی کوئی اس طرح کا معبود بنا دینا جو ہمیں سامنے نظر تو آتا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس وقت ڈانٹ کے سمجھا کے چپ کروا دیا کہ یہ تم غلط بات کر رہے ہو۔ لیکن یہ سامری جو ہے تو یہ ان کی اس رمق کو بھی جو ہے وہ اس نے مد نظر رکھا ہوا تھا کہ ان کو یہ شوق ہے کہ کوئی ایسا خدا ہونا چاہیے جو نظر بھی آئے۔ تو جس وقت 31 دن ہو گئے نا، تو یہ سامری کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کوہ طور پہ گئے ہیں اور وہ وہاں پر خدا کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ خدا نے تو تمہارے اندر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم میرے لیے سونا چاندی وغیرہ جو تمہارے پاس ہے وہ سارا جمع کر کے لاؤ، تو میں تمہیں جو ہے وہ خدا بنا کے دکھاتا ہوں۔ تو خدا تو تمہارے اپنے پاس آنا چاہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ تو ایسے ہی پتہ نہیں کیوں بھول گئے ہیں اور ادھر جا کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے چونکہ وہ ایک شوق ان کو پہلے سے موجود تھا کہ کوئی دکھنے والا خدا ہمیں ملنا چاہیے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی بات کے اوپر مائل ہو گئے اور انہوں نے سونا چاندی وغیرہ جو ہے وہ لا کے اس کو دیا۔ تو اس نے اس سونے چاندی کو پگھلا کے تو ایک بچھڑا تیار کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس نے ایک معاملہ دیکھا تھا ایک دفعہ کہ جبریل امین آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس اور گھوڑے کے اوپر سوار آئے تھے۔ تو اس نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں جبریل کے گھوڑے کا پاؤں لگ رہا ہے تو وہاں پہلے زمین جو ہے وہ خشک ہے اور پھر اس میں سے اچانک جو ہے وہ تیزی سے سبزہ نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس نے بھی جہاں پر گھوڑے کی ایک ٹاپ لگی ہوئی تھی اس جگہ سے کچھ مٹی اٹھا لی تھی۔ جادوگر یہ تھا ہی، تو یہ اس مٹی کو اٹھا کے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تجربات وغیرہ کرتا رہتا تھا جادو کے۔ تو اس مٹی کے اندر کسی جادو وغیرہ کے ذریعے اس نے کوئی ایسی تاثیر پیدا کر لی تھی کہ اس مٹی میں سے آواز آنے لگ گئی۔ تو جس وقت اس نے وہ بچھڑا بنایا تو وہ مٹی بھی جو ہے اس بچھڑے کے اندر رکھ دی اور وہ مٹی سے آواز آنے لگ گئی، تو بچھڑے سے آواز آ رہی ہے۔ مجاہد تابعی رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے کہ بچھڑا کچھ اس نے ایسی تکنیک سے بنایا تھا کہ اس کے اندر کچھ سوراخ رکھے تھے، اس انداز کے سوراخ رکھے تھے کہ جن سے ہوا جس وقت اندر جاتی تھی اور گزرتی تھی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو بہرحال کسی بھی طرح جو ہے یا کسی جادو کے ذریعے یا کچھ تکنیک کے ذریعے اس بچھڑے کے اندر آواز پیدا کرنے میں یہ کامیاب ہو گیا تھا۔ تو کہنے لگا لوگوں سے کہ دیکھو سونے چاندی کا بچھڑا بنا ہوا ہے، تو سونے چاندی میں سے تو آواز کوئی نہیں آتی ہوتی جس طرح کی یہ آواز نکال رہا ہے، تو یہ اصل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر حلول کر لیا ہے اور یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ کی آواز ہے۔
حضرت ہارون علیہ الصلوۃ و تسلیمات نے قوم کو سمجھایا کہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، تم اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ شرک کے اوپر تمہیں لگا رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی آواز سنی ہوئی ہے، آپ کے اوپر جو وحی آئی ہے آج تک تو وہ تو آئی ہے جبریل کے ذریعے، آپ نے تو کبھی اللہ کی آواز سنی کوئی نہیں، تو اب اس میں سے آواز آ رہی ہے، آپ کو کیا پتا کہ یہ آواز اللہ کی نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اگر آ کے کہتے کہ یہ اللہ کی آواز نہیں تو پھر تو ہم مان جاتے، لیکن آپ کی بات ہم ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں، آپ کو تو اللہ کی آواز کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بہرحال حضرت ہارون کو بھی انہوں نے جواب دے دیا، اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بچھڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کچھ لوگ بچے بھی رہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ صرف 10 دن کے اندر اندر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہو گیا، بچھڑا بنایا گیا اور اس کی پوجا جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ و تسلیمات جب تورات لے کے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، بہت سارے افراد، تو بڑے غصے میں آ کے ناراض ہوئے اور ایک آگ جلا کے بچھڑے کو تو اس کے اندر پھینک دیا۔ سامری جو ہے اس کو یہ سزا ملی کہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ آیت نمبر 97، اللہ فرماتے ہیں کہ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، تیرے لیے اب یہ ہوگا زندگی کے اندر کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ چھونا نہیں۔ تو اس کو یہ سزا ملی کہ دور حاضر میں جس کو کرونا کہا جا رہا ہے، تو کوئی بندہ اس کو ٹچ کرتا تھا یا یہ کسی بندے کو ٹچ کرتا تھا تو اس کو بخار ہو جاتا تھا، تیز بخار کے اندر یہ مبتلا ہو جاتا تھا۔ دوسرا بندہ جس کو ٹچ کیا گیا ہوتا تھا یا جس نے ٹچ کیا ہوتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا، لیکن وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کا بخار 1-2 دن رہ کے تو اتر جاتا، لیکن اس کو اتنی دیر میں کوئی اور ٹچ کر چکا ہوتا، اس کا بخار پھر دوسرے کے ٹچ کرنے کی وجہ سے پھر بڑھ جاتا، دوسرے کا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو کسی تیسرے نے اتنی دیر میں ٹچ کر لیا ہوتا، تو یہ مسلسل شدید بخار کے اندر رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ یہ اس بخار کی اذیت سے اتنا تنگ ہوا کہ یہ لوگوں کو کہتا پھرتا، دور سے بھی کوئی بندہ آ رہا تو دور سے یہ آوازیں لگانے لگ جاتا، بھائی مجھے چھونا نہیں، مجھے چھونا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو سزا یہ اس انداز کی دی، یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا نا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر میری طرف مائل ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے سزا ایسی دی کہ اب خود ہی لوگوں کو اپنے سے دور کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال اسی چیز کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا، تم نے اس کے بعد بچھڑا بنا لیا جبکہ تم ظالم تھے، پھر بھی ہم نے تم سے اس کے بعد بھی درگزر کر دیا، معاف کر دیا تم کو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ اور آئندہ جو ہے وہ دین کے اوپر صحیح چلو۔ تو یہ تیسرا انعام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ تم نے تو اتنا بڑا ظلم کیا تھا، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی تم کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، یہ کتاب جو ہے تورات کی پہلی صفت ہے اور فرقان جو ہے یہ تورات کی دوسری صفت ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز مراد اس سے بھی تورات ہی ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کتاب جو ہے وہ ہدایت کی تعلیم دیتی ہے،
تم اس سے تعلیم حاصل کر کے، تورات سے تعلیم حاصل کر کے ہدایت پا جاؤ۔ یہ چوتھا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو تورات سے بھی نوازا، اور کسی قوم کو باقاعدہ کتاب دیا جانا ظاہر ہے یہ اس قوم کے لیے ایک اعزاز ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچھڑا بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفوس کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، کہ پیدا کرنے والے کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ تمہارے اوپر متوجہ ہوا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے اندر پانچویں انعام کا تذکرہ ہے کہ جس وقت کافی سارے لوگ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تھے تو ان کو سزا یہ سنائی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ تلواریں وغیرہ پکڑ لیں اور وہ قتل کرنا شروع کر دیں، اور جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے تو وہ قتل ہونا شروع ہو جائیں، قتل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اس قوم کا مزاج بھی بڑا ہی عجیب ہے کہ ایک طرف حکم عدولیوں میں آتے ہیں تو اس میں بھی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا، توبہ کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ تم قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ معاملہ تو بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ لیکن اب یہ اتنا جو ہے وہ آگے بڑھے کہ قتل ہونے کے لیے بھی باقاعدہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ اب خلوص بھی جو ان کا نظر آتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ نظر آ گیا کہ یہ قتل ہونے تک کے لیے بھی تیار ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے ہم قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ اللہ، کچھ لوگ قتل کر بھی دیے گئے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو گئے کہ یا اللہ یہ بڑی کڑی سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے، اور وہ تو اس سزا کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، قتل ہو رہے ہیں، یا اللہ اس سزا کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جلدی جو ہے اس سزا کو ختم کرنے کا پھر اعلان ہو گیا۔ تو چند افراد قتل ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے باقی جو ہے ان کو قتل سے بچا لیا گیا۔ جو قتل ہو چکے تھے ان کی بھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تعریف ہی کی کہ وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو چونکہ قتل کے لیے پیش کر دیا تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے، تو اس لیے وہ بھی جو ہے وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت نے پانچویں انعام کا تذکرہ فرمایا کہ تمہیں قتل بھی کیا جانے لگ گیا تھا اس جرم کی پاداش میں، لیکن پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی ہو گئی اور قتل کا حکم واپس لے لیا گیا۔ اگلا انعام، چھٹا انعام، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو واضح دیکھ لیں، اللہ کو سامنے دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ چھٹے انعام کا تذکرہ ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تورات لے کے آئے ہیں تو قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا تھی، تو فوری طور پر تو اس معاملے سے نپٹنے میں مصروف ہو گئے،
اور کچھ لوگ قتل بھی ہوئے، جیسا کہ ساری میں بات بتلا چکا ہوں۔ جس وقت یہ معاملہ نپٹ گیا تو تورات کے جو حصے لے کے آئے تھے، جو تورات لے کے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کی کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اب یہاں پر پھر دیکھیں، پھر حکم عدولی کی طرف آتے ہیں اور کتنی انتہا تک پہنچتے ہیں۔ جس وقت تورات کو پڑھا نا تو تورات کے اندر احکام سخت نظر آئے، تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں نہیں یقین آتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہو، یہ تو 40 راتیں ادھر گیا رہا ہے نا، خود ہی تو لکھ کے لے آیا ہے، تیری اپنی طبیعت سخت ہے، مزاج تیرا سخت ہے، تو ہمارے لیے سخت سخت احکام بنا کے لکھ کے لے آیا ہے اور کہنے لگ گیا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب اس قدر جو ہے یہ کفر کی طرف بھی گویا کہ بڑھ گئے فوری طور پر کہ حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ خود لکھنے والا بنا دیا اور تورات کا سرے سے انکار کر دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے، اس کو تم تسلیم کرو۔ آگے سے کہنے لگے کہ موسیٰ اگر اللہ آپ سے بات کر سکتا ہے تو ہم سے نہیں بات کر سکتا، تو ہمیں بھی تو اللہ کی آواز سناؤ نا، اللہ خود کہیں کہ واقعی یہ میری کتاب ہے، میں نے یہ کتاب بھیجی ہے، پھر ہم مان جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی کہ یا اللہ ان کو اپنی آواز سنا دے تاکہ یہ ایمان لے آئیں، یقین کر لیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ ان میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیجئے اور ان کو لے کے کوہ طور پر آ جائیے۔ اب 70 لوگوں کا انتخاب کر کے کہ جو سردار قسم کے لوگ تھے یا جو زیادہ برگزیدہ سمجھے جانے والے لوگ تھے، جو ان میں کسی نہ کسی لحاظ سے زیادہ معتبر اور بڑے شمار ہوتے تھے، تو 70 لوگوں کا انتخاب کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کو کوہ طور پہ لے گئے۔ اب کوہ طور پر اللہ رب العزت نے کلام کیا اور اللہ رب العزت نے بتلایا کہ میری کتاب میری ہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو میں نے نبی بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی آواز بھی سن لی تو پھر بھی مزید گستاخی کی طرف آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ کی آواز ہے، ہو سکتا ہے کوئی جن وغیرہ بول رہا ہو، ہمارے سامنے اللہ آئے نا تو پھر ہمیں پتا چلے کہ یہ اللہ کی آواز ہے، ہم تو دیکھیں گے تو تب ایمان لائیں گے، ویسے ایمان ہم کوئی نہیں لاتے۔ اب یہ اور زیادہ گستاخی کی طرف آ گئے، اتنا بڑا گستاخانہ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے بھی ایک دفعہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہی بات بنی اسرائیل نے کی ہے تو میں نے کہا کہ بڑا گستاخانہ مطالبہ کر لیا، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ بھی گستاخانہ تھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نیت کا فرق ہے، ان کی نیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت بہت مختلف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کر رہے ہیں شوق میں، محبت میں، کہ اللہ کا شوق ہے، اللہ کو دیکھنے کا، دیدار کرنے کا شوق ہے، اللہ سے محبت ہے، وہ اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو تو شک ہے کہ واقعی حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں بھی کہ نہیں، تو یہ شک مٹانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ شوق میں کر رہے ہیں۔ تو یہ شک اور شوق کا جو فرق ہے نا، تو اس کی وجہ سے ان کا مطالبہ جو ہے وہ بڑا گستاخانہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا مطالبہ جو ہے تو وہ اللہ رب العزت کے دیدار میں ہے، ایک ہی شوق میں ہے، اور وہ تو ثواب کے لیے ہی ہے، اس کا تو ان کو اجر ہی ملے گا، کیونکہ جتنی اللہ سے محبت کا اظہار ہو تو اللہ کی طرف سے اجر ہی ملتا ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے اتنا بڑا گستاخانہ مطالبہ کر دیا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہم نے تو ایمان کوئی نہیں لانا۔ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آ گئی، ایک چنگاڑ کی آواز آئی جس کے ساتھ یہ ہلاک ہو کے گرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گر رہا ہے مر کے، وہ گر رہا ہے مر کے، اس طرح ایک دوسرے کے سامنے یہ 70 کے 70 سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اب یہ سارے جب ہلاک ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات پھر پریشان ہو گئے
کیونکہ قوم کی بدبختی تو آپ احباب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انداز کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا اپنی قوم کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف بارگاہ میں پھر دعا شروع کر دی کہ یا اللہ یہ 70 کے 70 مارے گئے ہیں، میں جب قوم میں واپس جاؤں گا تو میں ان کو کیسے یقین دلاؤں گا کہ انہوں نے اس طرح کے گستاخانہ مطالبے کیے تھے تو اس لیے یہ مارے گئے ہیں۔ قوم نے تو سب نے میرے اوپر الزام دینا ہے، قوم نے تو مجھے قاتل بنا دینا ہے کہ تم خود قتل کر کے آ گئے ان سب کو، تو یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دو تاکہ میرے اوپر الزام نہ آئے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، تو اس انعام کا یہاں پر اللہ تذکرہ کرتے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ بھی کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ کہ اگلی زندگی جو اب دوبارہ زندگی تمہیں ملی ہے تو وہ تو شکر گزاری کے ساتھ گزارو، اللہ کی بندگی میں گزارو۔ یہ چھٹا انعام ہو گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی۔ تو یہ 7ویں انعام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جس وقت بنی اسرائیل کے ہمراہ فرعونیوں سے بچا لیا گیا، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ یہ حکم بھی دیا گیا کہ قریب اسرائیل اور فلسطین وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر عمالقہ کی قوم آباد ہے، اور وہ ظالم جابر قسم کے لوگ ہیں، ان کے ظلم کو خاتمہ کرنا مقصود ہے، تو تم لوگ جاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کا خاتمہ کرو اور اس علاقے کو فتح کرو۔ اللہ رب العزت نے فتح کی خوشخبری بھی دے دی، یہ بھی بتلا دیا کہ تمہیں باقاعدہ اگر تم اس علاقے کو فتح کرو گے، جہاد کرو گے، تمہیں فتح ملے گی اور تمہاری وہاں پر حکومت بھی قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ حکم دے دیا۔ یہ اس طرف بڑھے تو صحیح، لیکن جس وقت دیکھا کہ وہ عمالقہ جو ہیں ان کے بڑے قد کاٹ ہیں، ڈیل ڈول ہیں، تو انہوں نے یہاں پر پھر ایک جو ہے وہ انتہائی گستاخانہ جملہ بولنا شروع کر دیا، موسیٰ اتنے ڈیل ڈول والوں سے لڑنے کی ہمارے اندر تو ہمت کوئی نہیں، جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھے دیکھتے ہیں، اگر فتح ہو گئی تو ہمیں بھی بلا لینا۔ تو یہ اس حد تک گستاخی کے اندر آ گئے کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم بیٹھ کے دیکھیں گے۔ اللہ اللہ، جس وقت انہوں نے اس حد تک بکواس کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت پھر ایک سخت حکم آ گیا کہ اب تمہاری 40 سال تک کسی علاقے کے اندر کوئی فتوحات نہیں ہو سکیں گی۔ یہی جو ریگستان ہے جس کے اندر تم آئے ہوئے ہو، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا نا کہ اس وائے کی شکل میں ہے بحیرہ کلزم، یہاں قاہرہ سے نکل کے اس وائے کے اندر کی یہ جو وی ہے یہ وادی سینا ہے، اسی کو وادی تی بھی کہا جاتا ہے اور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کے اندر آ چکے تھے، اسی وادی کے نچلے حصے میں کوہ طور بھی ہے، تو اس وادی میں آئے ہوئے تھے۔ ان کو یہاں سے آگے نکل کے تو عمالقہ کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ادھر بھی یہ گئے کوئی نہیں، تو اللہ نے کہا کہ اسی وادی کے اندر جو ہے اب 40 سال تک تم کو رہنا پڑے گا۔ ریگستان ہے، صحرا ہے، اس کے اندر 40 سال تک تم کو رہنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ان کو یہ سزا ملی کہ 40 سال انہوں نے یہاں پر رہنا ہے، لیکن جس وقت اب یہاں پر رہنا ہے تو ریگستان میں شدید تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پر رہنا بڑا مشکل ہے، پریشان کن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی موجود ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت بھی ہونی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں کہ جو مخلص ہیں اور وہ حکم و دولیاں نہیں کرتے، خرابیاں نہیں کرتے، بلکہ وہ احکام کو اچھے انداز سے اپناتے بھی ہیں، کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو دقت جو ہے وہ تو بن رہی ہے کہ 40 سال تک یہاں پر رہنا ہے، لیکن اس میں ساتھ ہی آسانی بھی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے اوپر بادل کا سایہ کر دیا تاکہ وہ شدید تپش سے جو ہے وہ محفوظ رہیں، اور 40 سال تک جو ہے جب بھی جو ہے وہ گرمی کا موسم ہوا تو یہ بادل کا سایہ مسلسل ان کے اوپر رہا اور گرمی نے ان کو جو ہے وہ پریشان نہیں کیا۔ مزید من اور سلوہ بھی ان کو جو ہے وہ روزانہ دیا گیا
کیونکہ یہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی ریگستان کے اندر کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو من اور سلوہ جو ہے وہ ان کے لیے نازل کیا گیا۔ من جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے دانے تھے، جس طرح شبنم کے قطرے جو ہے وہ صبح کے وقت گرے پڑے ہوتے ہیں پودوں وغیرہ پر، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ دانے ترنجبین نما، تو یہ صبح کے وقت جو ہے وہ سارے جگہ پر بکھرے ہوتے، اور یہ بہت غذائیت والے تھے اور بڑے میٹھے تھے۔ جس طرح کھجور کو کھائیں نا تو وہ اپنے اندر ایک بھرپور غذائیت محسوس ہوتی ہے، تو اسی طرح کی کچھ بھرپور غذائیت جو ہے وہ ان کے اندر بھی موجود تھی۔ تو یہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے من ان کو اکٹھا کرتے اور کھاتے۔ سلوہ جو ہے یہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا، اور یہ اتنے جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ آ جاتے ان کے پاس کہ شکار بھی نہ کرنا پڑتا، بس ایسے پکڑتے اور ذبح کر کے پکا لیتے اور کھا لیتے۔ تو یہ 40 سال تک ان کو من اور سلوہ کی نعمت بھی ساتھ دی جاتی رہی، لیکن ان کو ایک مطالبہ ان سے کیا گیا کہ من اور سلوہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اللہ تمہیں دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر لالچ یہ نہیں کرنی کہ آئندہ دنوں کے لیے سٹاک رکھو، اللہ پر توکل پورا رکھنا ہے۔ جب اللہ دے رہا ہے تو آج جس اللہ نے دیا ہے کل بھی وہ دے گا، تو اللہ پر توکل رکھنا ہے۔ روزانہ کا جتنا کھانا ہے کھا لو، ایک دن کے لیے بس اس دن کا تو سٹاک کر سکتے ہو، اگلے دن کے لیے سٹاک نہیں کرنا۔ صرف جمعے والے دن جو ہے تم 2 دن کا سٹاک کر سکتے ہو، کیونکہ ہفتے والے دن کوئی کام کرنا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے جائز نہیں تھا، تو ہفتے کے لیے بھی سٹاک کر سکتے ہو جمعے والے دن، لیکن باقی دنوں میں دوسرے دن کے لیے سٹاک نہیں کرنا۔ صرف جو ایک دن میں کھانا ہے وہ کھا لیا کرو، اگلے دن کے لیے اللہ پر پھر توکل کیا کرو۔ لیکن انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ خرابی شروع کر دی۔ ان کو پورا اعتماد کوئی نہیں تھا، بھروسہ کوئی نہیں تھا۔ ان میں سے کئی جو ہے وہ سوچتے پتہ نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو تھوڑا سا چھپا کے رکھ ہی لیتا ہوں، کون سا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلے گا کہ چھپا کے رکھ لیا کچھ تھوڑا بہت۔ تو بہرحال اس معاملے میں بھی انہوں نے خرابی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پچھلے معاملات میں بھی اور اس میں بھی جو من اور سلوہ کو انہوں نے چھپا چھپا کے بھی رکھنا شروع کر دیا، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ تو یہ 7 انعامات کا تذکرہ ہو گیا اب تک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔